بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، آج کا موضوع حضرت آدم اور اس کی بیوی اماں حوا کا جنت سے نکالا جانا اور پھر حضرت آدم حوا کا گناہ پر نادم ہونا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کا جنت میں رہنا اور شیطان کے ورغلانے سے شجرہ ممنوعہ یعنی درخت ممنوعہ کو کھانا، پھر وہاں سے دنیا میں اتر جانا۔ شیطان مردود تو اور ذلیل ہو کر نکالا ہی گیا تھا جنت سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو، خوب بلا روک ٹوک کے اس میں سے کھاؤ پیو، بس اتنی پابندی ہے کہ فلاں درخت کے پاس نہ جانا۔ اس میں نہیں کو مؤکد فرمایا کہ کھانا تو کیا، اس کے پاس تک بھی نہ جانا۔ اللہ تعالی شانہ نے ان دونوں سے فرمایا تھا کہ یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی۔ شیطان اس فکر میں تھا کہ خود تو جنت سے نکالا ہی گیا، ان کو بھی وہاں سے نکلوائے، چنانچہ وہ طاق میں رہا، اس ٹوہ میں رہا، لگا رہا کہ میں ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالوں کہ دیکھو تم اس درخت کے کھانے سے جو منع فرمایا ہے، اس کا اصلی سبب یہ ہے کہ اس درخت میں سے جو شخص کھا لے گا وہ فرشتہ بن جائے گا اور اسے یہاں ہمیشہ رہنے کی دولت مل جائے گی، اور اس نے قسم کھائی کہ میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں۔ جھوٹی قسم کھائی اور فرشتہ بن جانے کی اور ہمیشہ رہنے کی بات ان کے سامنے رکھی۔ وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور فریب خوردہ ہو کر اس درخت میں سے کھا بیٹھے۔ ابھی ٹھیک طرح سے کھانے بھی نہ پائے تھے کہ اس درخت کو چکھنا ہی تھا کہ ان کے جسم سے کپڑے گر گئے اور ایک دوسرے کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں۔ اپنی شرم گاہوں کی جگہوں کو ڈھانکنے کے لیے جنت کے پتے لے کر اپنے جسموں پر جوڑنے لگے، جس سے اسی وقت ظاہر ہو گیا کہ یہاں ہمیشہ رہنا تو کجا، اس درخت کو کھا کر یہاں کے کپڑے تک جسم پر نہیں رہ سکتے۔ پیارے محترم سامعین کرام، حضرت آدم علیہ السلام و حوا کا گناہ پر نادم ہونا اور توبہ کرنا کہ اللہ جل شانہ نے دونوں کو پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کیا تھا؟ اور کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ بلا شبہ شیطان تم دونوں کا دشمن ہے؟ ان الشیطان لکما عدو مبین۔ بلا شبہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ پیارے دوستو، کہ دونوں حضرات سچے مومن تھے، بغیر کسی حیل و حجت کے اپنا قصور مان لیا اور گناہ کا اقرار کر لیا اور مغفرت طلب کی، اللہ تعالی سے بخشش طلب کی اور رحمت کی درخواست پیش کر دی اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا
اور اگر آپ ہماری بخشش نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تباہ کاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس کے بعد حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کی خطا تو معاف ہو گئی، لیکن چونکہ انسان کی تخلیق اسی لیے تھی کہ اسے زمین کی خلافت سونپی جائے گی اور زمین پر اسے آنا ہی تھا، اس لیے اللہ تعالی نے جنت سے اتار کر دنیا میں بھیج دیا۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، تم یہاں سے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک وقت تک نفع حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ زمین میں آ گئے اور بود و باش شروع ہو گئی۔ پیارے محترم سامعین کرام، ہر شخص آتا ہے اس دنیا میں، مدت مقررہ تک رہتا ہے اور کچھ نفع حاصل کرتا ہے، پھر مر جاتا ہے اور زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو اسی زمین سے نکل کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب کے لیے جمع ہوں گے۔ اسی کو فرمایا فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اما حوا کے قصہ اور ابلیس کی شرارت و شقاوت کے واقعات کے متعلق بہت سے قرآن پاک میں یہاں موجود ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔